السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز کلاسز چل رہی ہیں تو اس میں طہارت لازمی ہے، تو آج ہم غسل کے بارے میں جانیں گے کہ کئی ایسی حالتیں ہیں جن پر مرد اور عورت، مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غسل جنابت کی بات کرتے ہیں۔ حالت جنابت کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف جب فزیکل ریلیشن بناتے ہیں تو ان پر ایک غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حیض کے بعد، نفاس کے بعد، حیض پیریڈس کے بعد، مینسٹرل سائیکل کے بعد نفاس، کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت بچہ ڈلیور کرتی ہے تو ایک 40 days تک جو اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نفاس کہلاتی ہے۔ تو اس نفاس کے بعد جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے اس کے بعد بھی غسل لازم ہوتا ہے، منی کے دفق سے خارج ہونے کے بعد، اور جو ہے اس میں احتلام کی صورت میں بھی غسل ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض باتیں بڑی شرم و حیا کی ہوتی ہیں جن کو بیان کرتے وقت انسان کو ایک طرح کا حجاب آتا ہے، لیکن جب ایسی باتیں دین و شریعت سے متعلق ہوں تو ان کو ظاہر کرنا دین کی پروموشن ہے، ٹھیک ہے۔ انہی معنوں میں کہا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسے مسائل بوجہ شرم بیان نہ کیے جائیں تو دین میں ہر جو نقصان واقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر بے شمار رحمتیں نازل کی ہیں، اور کرے بھی کہ انہوں نے بڑی کوشش سے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پھر اسے بڑے خلوص و نہایت خیر خواہی سے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، خواہ ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ مشکات کی حدیث ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر ہی فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہسبینڈ وائف آپس میں فزیکل ریلیشن کرتے ہیں تب لال شرط نہیں ہے۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ غسل تب واجب ہوتا ہے جب کہ ہسبینڈ وائف پراپرلی جو ہے نا فزیکل ریلیشن میں ہوں، اور انزال شرط ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہو گئی، آخر کار یہ آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، مدینہ منورہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، صحابہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اکثر آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بس اس مسئلے کے لیے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ میں تجاوز کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ فزیکل ریلیشن جب مرد اور عورت کے درمیان ہوگا سیکشل ریلیشن تو اس کے بعد غسل واجب ہے۔ تو مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی نہیں بلکہ مرد اور عورت دونوں ہی جمعی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہوتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی روایت کرتی ہے کہ ایک عورت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے حقیقت مسئلہ پوچھتی ہوں، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی دیکھے یعنی منی کا نشان۔ اس پر ام سلمہ نے شرم سے منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا دانا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ کلمہ تعجب کے وقت اہل عرب بولتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائے تعجب ام سلمہ کو ہاں سے جواب دیا، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ مرد کی طرح عورت کو بھی منی ہوتی ہے اور پیدائش انسان مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے ہوتی ہے، تو سوتے میں اگر مرد کی منی خارج ہونے سے احتلام ہو سکتا ہے تو عورت کی منی بھی نیند میں نکل کر اس کو بھی محتلم بنا سکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر اپنے کپڑوں پر کوئی گیلا نشان دیکھیں تو ان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا، اور نہ شک کرنا چاہیے۔ یہاں اپنی مرضی سے غسل کرنا چاہیں یا غسل کا معمول ہے تو کر سکتے ہیں۔ اس شرم اور پردے کے مسئلے کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کی واقفیت ہو جائے، کیونکہ بعض بڑے بڑے اہم مسائل پر لوگ لا علمی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا اور شرم کے مالک تھے، آپ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، بخاری مسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین باقرہ عورت سے سخت تر حیادار تھے۔
متفق علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیا کے مالک ہوتے ہوئے عورتوں کو احترام کا مسئلہ بتاتے ہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر اور کون عورت حیا والی ہو سکتی ہے؟ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک پردے کا مسئلہ شرعی صحابہ کو بتایا، اور صحابہ کی مستورات جو کہ شرم و حیا کا پیکر تھی، ان اللہ لا یستحی من الحق کی تمہید سے ایسے مسائل دریافت کر لیتی تھی۔ بس اگر ایسے مسائل کی پوچھ گچھ میں یہ حیا کے مجسم شرم نہیں کرتے تھے تو ہمیں بھی ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر ان کے اظہار تبلیغ میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلھا فعل بھا قضا وقضا من النار۔ ابو داؤد دارمی میں آتا ہے جس نے غسل جنابت سے بال برابر جگہ دھوئے بغیر چھوڑ دی، یعنی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس کو ایسا اور ایسا عذاب کیا جائے گا۔ ابو داؤد اور دارمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قضا و قضا یعنی ایسا اور ایسا فرمانے سے یہ ہے کہ بہت زیادہ عذاب ہوگا، اس لیے جمی کو چاہیے کہ وہ غسل کرنے میں مبالغے یعنی بہت کوشش سے کام لیں اور جسم کو خوب اچھی طرح دھوئے کہ تھوڑی سی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعرۃ وانقوا البشرۃ۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جنبی کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اس لیے بالوں کو خوب دھو اور بدن کو اچھی طرح پاک کرو۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، مسلم میں حدیث موجود ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں عورت ہوں، اپنے سر کے بال خوب مضبوط باندھتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا تجھ پر لازم نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس میں پانی بہاؤ اور پھر اپنے سارے بدن کے اوپر پانی بہا لو۔ 3 دفعہ سر پر پانی بہاؤ اور پھر اپنے سارے بدن پر۔ یہ حکم صرف ان عورتوں کے سر کے بالوں سے متعلق ہے، مرد ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی سر کے بالوں کی جڑوں کے خشک رہ جانے کے خوف سے فرماتے تھے، فَمِن ثُمَّ أَدَيْتُ رَأْسِي، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس کے سبب اپنے سر کے بالوں سے دشمنی کا لی، یعنی آپ ہمیشہ بالوں کو منڈوا ڈالتے تھے، غسل جنابت میں کوئی جڑ بال کی خشک نہ رہ جائے۔ لیکن وہ عورتیں جو اپنے سر کے بالوں کو مضبوط باندھ کر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں غسل جنابت میں یہ اجازت ہے کہ اگر وہ سر کے بال نہ کھولنا چاہیں تو نہ کھولیں اور اس پر 3 دفعہ اچھی طرح پانی ڈال لیں اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ بالوں کو کھولیں اور اچھی طرح جو ہے گیلا کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے غسل جنابت کے بعد نماز فجر پڑھی، پھر میں نے دیکھا کہ ناخن برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچا، یعنی خشک رہ گئی۔ ہم نے فرمایا، اگر تم گیلا ہاتھ اس پر پہلے ہی لگا دیتی تو تمہارے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جاتا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے، تو پتہ چلا کہ غسل کرتے وقت اگر جنبی کی کوئی جگہ خشک رہ جائے اور نماز پڑھنے سے پہلے اس پر گیلا ہاتھ لگا دیں تو کافی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب۔ بلوغ المرام کی حدیث ہے کہ میں اللہ کے حکم سے حائضہ عورت اور جنبی کا مسجد میں آنا حلال نہیں کر سکتا، یعنی یہ لوگ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ ان علی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ما لکم یکن جنوب۔ بلوغ المرام کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک غسل کی حاجت والے نہ ہوتے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، اس لیے پتہ چلا کہ جنبی کو بحالت جنابت قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ہاں قرآن سن سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے کہتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل۔ ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، یعنی غسل کے شروع میں جو وضو کرتے اس کو کافی جانتے اور نہانے کے بعد دوبارہ وضو نہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز بحالت جنابت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا اور پھر واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہاں گیا تھا تو ابو ہریرہ، میں نے سارا حال کہہ دیا، یعنی جنبی تھا اور چاہا کہ نہا کر آپ کے پاس بیٹھوں، اس لیے غسل کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ ان
مومنہ لا ینجسو، کہ سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا، صحیح بخاری و مسلم میں اصل وسلم نے جو فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن حقیقتاً ناپاک اور پلیت نہیں ہوتا۔ جنابت نجاست حکمی ہے، شریعت قانون خدا نے بربنائے مصلحتاً ایک حالت میں حکماً اس پر غسل واجب کیا، بس جنوبی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا غلط نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اسے جلدی ہی غسل کر لینا چاہیے۔